بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز فرمودہ 4 اکتوبر 2024 بمطابق 4 اخا 1403 ہجری شمسی بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹیل فورٹ سرے UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے مورخہ 4 اکتوبر 2024 کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹیل فورٹ UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ جمعے کی اذان دینے کی سعادت مولانا فیروز عالم صاحب کے حصے میں آئی۔ تشہد، تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے فرمایا، خطبات میں آج کل جنگ احزاب کا ذکر ہو رہا ہے۔ جنگ احزاب کی مزید تفصیل یوں بیان ہوئی ہے کہ جب مشرکین کو خندق عبور کرنے کے باوجود کوئی کامیابی نصیب نہ ہوئی اور سخت ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے اتحاد کیا کہ وہ سب مل کر صبح حملہ کریں گے۔ چنانچہ سب نے مل کر خندق کو گھیر لیا۔ خندق کو بار بار عبور کرنے کے ساتھ سخت تیر اندازی کا مقابلہ ہوا۔ کفار مسلمانوں کی طرف سے کسی غفلت کے منتظر تھے اور یہ حملے اور کوششیں وقفے سے ہوتی رہیں۔ اسی مرحلے پر وحشی بن حرب نے طفیل بن نعمان یا طفیل بن مالک بن نعمان انصاری رضی اللہ عنہ کو اپنا چھوٹا نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بھی تیر لگا اور آپ رضی اللہ عنہ بھی زخمی ہو گئے اور اسی زخم کی وجہ سے کچھ دن بعد ان کی شہادت ہو گئی۔ یہی وہ دن تھا کہ جس روز مسلمانوں کے لیے شدید مصروفیت اور حملوں کی وجہ سے نماز بھی اپنے وقت پر پڑھنا مشکل ہو گیا۔ اس دن مسلمان نمازیں تو پڑھتے رہے مگر ایک مسلسل خوف اور پریشانی کے عالم میں نمازیں ادا کی گئیں۔ عصر کے وقت شدید حملے کی وجہ سے نماز عصر تنگ وقت میں پڑھی گئی۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کیونکہ صلاۃ خوف مشروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے بوجہ مسلسل خطرے اور مصروفیت کے صرف ایک نماز یعنی عصر بے وقت ہو گئی تھی جو مغرب کے ساتھ ملا کر پڑھی گئی، اور بعض روایات کی روح سے صرف ظہر اور عصر کی نمازیں بے وقت ادا کی گئی تھیں۔ نمازیں وقت پر ادا نہ کیے جانے کے متعلق حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اتنا صدمہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کفار کو سزا دے، انہوں نے ہماری نمازیں ضائع کیں۔ اس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر ایک بڑی گہری روشنی پڑتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ترین چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدا کی عبادت تھی۔ حکم و عدل سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ان تمام روایات کو جن میں تمام نمازوں کا رات کے وقت ادا ہونے کا ذکر ہے ضعیف قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ کسی معتبر حدیث میں 4 نمازیں جمع کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ واقعہ صرف یہ ہوا تھا کہ ایک نماز یعنی صلاۃ العصر معمول سے تنگ وقت میں ادا کی گئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروز پیر، منگل اور بدھ ظہر و عصر کے درمیان تشریف لائے اور اپنے اوپر کی چادر رکھ دی اور ہاتھ بلند کیے اور احزاب پر بد دعا کی۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں خوشی پہچان لی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دشمن سے مٹ بھیڑ کی تمنا نہ کرو اور خدا سے عافیت چاہو، لیکن اگر تمہاری دشمن سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو پھر صبر کرو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، اے کتاب نازل کرنے والے، اے جلد حساب لینے والے، تو لشکروں کو شکست دے دے، اے اللہ ان کو شکست دے دے اور ان کے خلاف ہماری مدد کر۔ ایک اور روایت میں یہ دعا بھی مذکور ہے کہ اے اللہ، میں تجھے تیرے عہد اور وعدے کا واسطہ دیتا ہوں، اے اللہ اگر تو چاہے تو تیری عبادت نہ جائے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلیجے منہ کو آ گئے ہیں، کیا ہمارے کہنے کے لیے کوئی کلمات ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ دعا کرو کہ اے اللہ ہمارے عیب ڈھانپ دے اور ہمارے خوف دور فرما دے۔ جنگ اسی طرح اپنے عروج پر پہنچی ہوئی تھی اور قریش مکہ اور ان کے حلیف قبائل اب مسلسل محاصرے سے تنگ آ چکے تھے اور جلد سے جلد کوئی حتمی وار کر کے مسلمانوں کو خاتمہ کرنا چاہتے تھے۔ کفار کے سردار یہ حکمت عملی تیار کر رہے تھے مگر دوسری جانب خدا تعالیٰ ان کے ارادوں کو خاک میں ملانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص
نعیم بن مسعود جو قبائل غطفان کی شاخ قبیلہ اشجع سے تعلق رکھتا تھا، جو اس جنگ میں مسلمانوں سے لڑ رہے تھے، مگر یہ شخص دل میں مسلمان ہو چکا تھا۔ کفار اس کے اسلام قبول کرنے سے ابھی بے خبر تھے، چنانچہ اس نے اس سے یہ فائدہ اٹھایا کہ ایک روز یہ مدینے پہنچ گیا اور سب سے پہلے بنو قریظہ کے پاس گیا، اور چونکہ نعیم کے بنو قریظہ کے رؤساء سے پرانے تعلقات تھے، لہٰذا اس نے بنو قریظہ کے سرداروں سے کہا کہ میرے خیال میں تم نے یہ اچھا نہیں کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کر کے غطفان اور قریش کے ساتھ مل گئے۔ وہ دونوں تو یہاں چند دن کے مہمان ہیں، مگر تم لوگوں نے بہرحال یہاں ہی رہنا ہے۔ یاد رکھو کہ قریش اور غطفان جاتے ہوئے تمہیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ جائیں گے، اس لیے کم از کم ایسا کرو کہ قریش اور غطفان بطور ضمانت اپنے چند آدمی تمہارے ساتھ کر دیں، تاکہ تمہیں اطمینان رہے کہ تمہارے ساتھ کوئی غداری نہیں ہوگی۔ اس کے بعد نعیم بن مسعود قریش کے پاس گیا اور انہیں کہا کہ بنو قریظہ تم سے خائف ہیں اور تمہارے چند آدمی یرغمال بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، مگر تم ہرگز ایسا نہ کرنا۔ اسی طرح اس نے بنو غطفان سے بھی ایسی باتیں کی۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ انہی دنوں قریش و غطفان یہ ارادہ کر رہے تھے کہ مسلمانوں پر چاروں طرف سے ایک ہی وقت میں حملہ کیا جائے، تاکہ مسلمان قلت تعداد کی وجہ سے اس کا مقابلہ نہ کر سکیں اور کہیں نہ کہیں سے ان کی لائن ٹوٹ جائے اور حملہ آور آسانی سے مدینے میں داخل ہو سکیں۔ اس تجویز کے مطابق بنو قریظہ کو پیغام بھیجا گیا تو انہوں نے جواب بھجوایا کہ کل تو ہمارا سبت کا دن ہے، اس لیے ہم معذور ہیں، اور ویسے بھی جب تک آپ لوگ اپنے چند آدمی ضمانت کے طور پر ہمارے پاس نہ ٹھہرائیں گے، ہم اس حملے میں شامل نہیں ہوں گے۔ اس بات کے سامنے آتے ہی دونوں طرف نعیم کی بات کی تصدیق ہو گئی اور دونوں جانب شدید بددلی پھیل گئی۔ بنو غطفان اور قریش نے پیغام بھیجا کہ ہم یرغمالی نہیں دیتے، تم نے آنا ہے تو ویسے ہی آؤ۔ اس پر بنو قریظہ کو یقین ہو گیا کہ غطفان اور قریش کی نیت صاف نہیں ہے، اور یوں نعیم کی یہ اسکیم کامیاب ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر مسلمانوں کے حق میں ایک روز شدید آندھی کی صورت میں بھی ظاہر ہوئی۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ایک رات جب شدید سردی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس زور کی آندھی بھیجی کہ جس نے کفار کی ہانڈیوں کو پلٹ دیا اور برتن الٹ دیے۔ اس آندھی نے کفار کی آنکھیں بھر دیں، ان میں کمزوری اور بزدلی داخل کر دی اور مشرکین پسپا ہو گئے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ خوفناک آندھی کی تفصیل بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ان مناظر نے کفار کے وہم پرست قلوب کو، جو پہلے ہی معاشرے کے تکلیف دہ طول اور اتحاد کی باہمی بے اعتمادی کے تلخ تجربے سے متزلزل ہو رہے تھے، ایک ایسا دھکا لگایا کہ پھر وہ سنبھل نہ سکے، اور صبح سے پہلے مدینے کا افق لشکر کفار کے گرد و غبار سے صاف ہو گیا۔ جب آندھی کا زور ہوا تو ابو سفیان نے آس پاس کے قریشی رؤساء کو بلا کر کہا کہ ہماری مشکلات بہت بڑھ رہی ہیں، اب یہاں زیادہ ٹھہرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم واپس چلے جائیں، اور میں تو بہرحال جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے آدمیوں کو واپسی کا حکم دیا اور پھر اونٹ پر سوار ہو گیا، مگر گھبراہٹ کا یہ عالم تھا کہ اونٹ کے پاؤں کھولنے یاد نہ رہے۔ سوار ہونے کے بعد جب اونٹ نے حرکت نہ کی تو اسے خیال آیا۔ اس وقت اکرمہ بن ابی جہل نے کسی قدر تلخی سے کہا کہ ابو سفیان، تم امیر العسکر ہو اور لشکر کو چھوڑ کر بھاگے جا رہے ہو، تمہیں لشکر کا خیال بھی نہیں ہے۔ اس پر ابو سفیان شرمندہ ہوا اور اونٹ سے اتر کر کہا، لو میں نہیں جاتا، مگر تم لوگ جلدی تیاری کر لو۔ اس کے بعد جیسے جیسے دوسرے قبائل کو کوچ کی اطلاع ہوتی گئی، انہوں نے بھی تیزی سے واپسی کی تیاری کر لی۔ بنو قریظہ بھی اپنے قلعوں میں واپس چلے گئے، اور ان کے ساتھ بنو نذیر کا سردار ہوئی بن اقتب بھی ان کے قلعوں میں چلا گیا، اور صبح سفیدی نمودار ہونے سے پہلے سارا میدان خالی ہو گیا، اور ایک فوری اور مہیر العقول تغیر کے طور پر مسلمان مفتوح ہوتے ہوتے فاتح بن گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی پسپائی کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ یہ ہماری کسی کوشش کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ محض خدا تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے ہے، جس نے اپنے دم سے احزاب کو پسپا کر دیا۔ اس کے بعد کفار کے فرار کی خبر مسلمانوں میں مشہور ہو گئی۔ حضور انور نے بقیہ تفصیل آئندہ بیان کیے جانے کا ارشاد فرمانے کے بعد دنیا کے موجودہ حالات کے لیے دعا کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ دنیا کے حالات جیسا کہ پتہ ہے آپ کو دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ امریکہ اور بڑی طاقتیں انصاف سے کام لینا نہیں چاہتیں، جنگ وسیع ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ احمدیوں اور معصوموں کو اس کے خوفناک اور بد اثرات سے بچائے۔ اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے تعلق میں بڑھنا ہوگا اور دعاؤں کی طرف بہت زیادہ توجہ دینی ہوگی۔ اس کی طرف ہر احمدی کو توجہ دینی چاہیے۔
پاکستان میں احمدیوں کے حالات بھی کافی زیادہ خراب ہو رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ بنگلہ دیش کے احمدیوں کے حالات کے لیے بھی دعا کریں، ان لوگوں پر بھی بڑی سختیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحم اور فضل فرمائے۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بروز سوموار، مورخہ 7 اکتوبر 2024، صفحہ نمبر 1 اور 2، آواز رضوان احمد افضل۔